بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین صدق اللہ مولانا العظیم۔ نویں سپارے میں سورۃ الاعراف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں تذکیر بایام اللہ کا عنوان چل رہا تھا کہ اللہ پاک نے گزشتہ اقوام پر جو عذابات نازل فرمائے ہیں رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور دیگر ان کے جرائم کی وجہ سے، تو ان عذابوں کا بیان تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بیان، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بیان، اور اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بیان، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان۔ گزشتہ درس میں یہ بات تفصیل سے آپ لوگ سن چکے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دی اور انہیں جرائم سے روکا، لیکن اب وہ جب جرائم سے نہ روکے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پانچویں قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان 5 قوموں کو اقوام خمسہ مہلکہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 5 قومیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استئصال فرمایا، یعنی صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ اور 5ویں قوم جو یہاں ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو نہ ماننے کے ساتھ ساتھ شرک اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ایک اہم گناہ حقوق العباد کے معاملے میں تھا، اور وہ بدترین جرم یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی مال کے حصول کے جو غلط طریقے تھے وہ سارے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، اور بڑا فصیحانہ کلام ہے ان کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پہلی بات جو ہر نبی کی دعوت میں ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور میں تمہارے پاس بڑے دلائل لے کے آیا ہوں، لہٰذا ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، اور لوگوں کی چیزوں کو گھٹا کر مت دیا کرو، اور زمین میں فساد ڈکیتیاں مت مچاؤ، اور کفر اور شرک کو مت پھیلاؤ۔ یہ میری باتیں ماننا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر بیٹھ کر تم لوگوں کے مالوں پر دست درازی مت کرو، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے مت روکو، اور دین کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن مت تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تمہاری کیا حیثیت تھی۔ اللہ پاک نے تمہیں کثرت، مال میں کثرت عطا فرمائی، اولاد میں کثرت عطا فرمائی، اور تم سے پہلے گزشتہ قومیں گزری ہیں، ان قوموں کے حالات تو دیکھ لو، اور کچھ ایمان لائے کچھ نہ لائے۔ اللہ پاک نے اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو حکم دیا، اب انتظار کرو، اللہ کا کوئی فیصلہ آئے گا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب خوب سمجھایا، لیکن قوموں کا یہی وتیرہ رہا، اور قوموں کے اندر جو ارباب اقتدار اصحاب اموال ہوتے ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا کہ انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، شعیب تجھے اس بستی سے ہم نکالیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو بھی یہاں سے نکالیں گے، ہاں ہمارے پاس رہنا ہے تو ایک ہی صورت ہے لتعودن فی ملتنا، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، جو ہم کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو جو تم کہتے ہو یہ تو ہمیں ناپسند ہیں؟ اللہ پاک نے تو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، اب اس کے بعد اگر میں تمہاری باتوں کو مانوں تو میں تو اللہ پر جھوٹ باندھوں گا، وما کان لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء، اور ہم واپس تمہارے ملت میں اور تمہارے دین میں اور اس بت پرستی میں اور ان گناہوں نے جرم کے اندر دوبارہ ہم داخل ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالفتح، اے اللہ بالحق، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
پھر لوگوں نے کہا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر شعیب کی اتباع تم کرو گے تو خسارہ ہی خسارہ. کیوں؟ شعیب سچ کا حکم دیتا ہے، شعیب تجارت میں امانت داری کا حکم دیتا ہے، شعیب تمہیں تجارت کے اندر جو ہے کمی بیشی نہیں کرنے دیتا. اگر یہ ساری چیزیں تم شعیب کی مانو گے تو تمہاری تجارتیں ٹھپ ہو جائیں گی، تمہاری تجارت کی منڈیاں گر جائیں گی، تم جو چاہو گے اپنی تجارت میں نہیں کر سکو گے. آج کا تاجر بھی یہی سوچ رکھتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام بہترین دین ہے، لیکن اسلام کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟ تجارت میں سود بھی اختیار کروں گا، میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں جس طرح سے ناحق طریقے سے مال مجھے آنا چاہیے اس میں مجھے کوئی نہ روک ٹوک کرے. آج کا تاجر بھی یہ سوچ رکھتا ہے، مادہ پرست تاجر یہی سوچ رکھتا ہے. تو یہ قصہ اسی لیے سنایا گیا کہ وہ سوچیں اور تمہاری سوچیں ایک نہیں ہونی چاہیے. ان کافر اور ظالم اور نافرمان قوموں کی سوچوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ ان پر عذابات آئے ہیں. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فرمایا شیخ الاسلام نے کہا میں نے اللہ کے پیغامات تمہارے تک پہنچا دی اور نصیحت کر دی ہے، اب اس کے بعد اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ایک زلزلہ آیا اور زلزلے میں سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. اس کے بعد اللہ نے قانون ذکر کیا، اور یہ قانون پیچھے بھی آیا تھا، سورۃ الانعام میں بھی اس کا مضمون آیا تھا. وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. یہ قانون انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، شخصی بھی ہے، قومی بھی ہے. قوم پر بھی یہ حالات آتے ہیں، فرد پر بھی آتے ہیں. فرمایا ہم رسول بھیجتے رہے اور رسولوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا. جب قوموں نے نہ مانا تو پھر ہماری طرف سے دو حال ضرور آئے. اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، ہم نے جسمانی تنگیوں میں مبتلا کر دیا، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا، مالی تنگی آ گئی، جسموں میں بیماریاں آ گئی. یہ کیوں کیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ثم بدلنا، لیکن جب انہوں نے رجوع نہ کیا، ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنۃ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی اس تکلیف کی جگہ پر حالات بہتر کر دیے، یعنی صحت عطا کر دی. مال کی تنگی کو ہم نے فراوانی سے بدل دیا. حتی عفو، یہاں تک کہ خوب وافر ہو گئے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مال ملنے کے بعد، فراوانی ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن کیا کہنے لگے؟ یہ تو زمانے کے حوادثات ہیں، یہ کوئی ایسی چیز تھوڑا ہی نہیں ہے. یہ فقر بھی آتے ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں، وسعتیں بھی آتی ہیں. یہ نہیں سمجھا کہ یہ تنگی امتحان تھا، یہ نہیں سمجھا کہ وسعت یہ امتحان ہے. کہنے لگے وقالوا مس آباءنا الضراء قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد میں بڑی تنگی دیکھی ہے. آج بھی آدمی یہ کہتا ہے ہاں میرے دادا نے بڑی تنگی کا وقت گزارا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ دادا کے اوپر تنگی کا امتحان تھا اور میرے اوپر وسعت کا امتحان ہے. ہر آدمی اپنی ماضی کو دیکھے، اپنے بڑوں کے حالات کو سوچو. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، فرمایا پھر ہم نے پکڑا اور ایسی سخت سزا عبرتناک دی، ان کے پتہ بھی نہیں چلا عذاب کہاں سے آیا. اور پھر قانون سنایا، اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان سے رزق برسائیں گے، یعنی وقت پر بارشیں اور زمین سے غلے اگیں گے. اس کے بعد فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ دن کو اللہ پاک عذاب کو لے آئے یا رات کو اللہ پاک عذاب کو لے آئے؟ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہوتا ہے. ایماندار آدمی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا. یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ وہ جرم ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. مایوسی کفر ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا اس کا نتیجہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ آیا ہے. آج کیا تھا کہ یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا کچھ کیا، کیا احوال آئے، تو یہ صورت اس مضمون کو ذکر کرتی ہے. تو پہلی 5 ان اقوام کا تذکرہ ہے جو اقوام مہلکہ، جن کو اللہ پاک نے استئصال فرمایا اور تباہ فرمایا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مناسبت نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے. اس لیے بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
یا موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا وقت ہے وہ دو اوقات پر مشتمل ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا وہ حصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ گزرا۔ فرعون کو دعوت دیتے دیتے دو مطالبات رکھے تھے۔ ایک مطالبہ یہ کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کوئی رب نہیں ہے، جو ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے، یہی دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی۔ اور دوسری دعوت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو تم آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان پر جو تم نے ظلم اور زیادتیاں کر رکھی ہیں ان سے تم باز آ جاؤ۔ یہ دو مطالبات تھے۔ ان دو مطالبات کو پورا ہوتے ہوتے ایک عرصہ لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور جب حجت تام ہو گئی تو اب اللہ پاک کی طرف سے آہستہ آہستہ عذاب کی شکلیں برسنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں غلبہ عطا فرمایا، اور فرعون کے جتنے بھی لاؤ اور لشکر اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے، جنہوں نے جادو کے ذریعے سے لاٹھیوں کو سانپ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو پھینکا تو وہ سب کی سب لاٹھیوں کو نگل گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، قرآن کہتا ہے تلقف، نگل گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ وَوَقَعَ الْحَقُّ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق غالب ہو کر رہا اور باطل مغلوب ہوا، اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اور فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو سخت دل ملا گیا اور کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو؟ یہ لگ رہا ہے تمہارا منصوبہ ہے، موسیٰ کے ساتھ مل کر تم نے منصوبہ کیا ہے، موسیٰ کو تم نے غالب کرنا تھا اور تم مغلوب ہو گئے ہو، اور یہ سب پروپیگنڈا تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ مصر سے تم ہم لوگوں کو نکالو۔ اور یاد رکھو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ ان جادوگروں کا ایک لمحے میں ایمان اس بلند سطح کو پہنچا، اس لیے کہ جب انسان قربانی دیا کرتا ہے نا تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں اپنے پروردگار سے مدد مانگنی ہے، اب اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، اب جادوگروں کے پیچھے لگ گیا۔ انسان کی عقل جب ماری جاتی ہے، مت ماری گئی، اب دشمن تھے موسیٰ اور دشمن تھے ہارون اور دشمن تھی قوم بنی اسرائیل کی، ان کو دشمن سمجھتا تھا، لیکن اب وہ پیچھے لگ گیا جادوگروں کے۔ پھر جناب اراکین سلطنت میں سے کچھ وزراء نے متنبہ کیا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک آلہتک، کہ موسیٰ کو تو نے چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا ہے، موسیٰ کو تو بھول گیا ہے۔ پھر دوبارہ سے اس نے قتل کرنا شروع کیا، سنقتل ابناءہم، یہ دوسرا قتل ہوا۔ ایک تو جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی اس وقت قتل ہوا، اور دوسرا قتل اس وقت ہوا کہ اب ان کی ذریت کو میں نیست و نابود کروں گا اور ختم کروں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر سخت حالات آئے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تسلیاں دی گئی کہ مکہ میں ایسے حالات تمہارے پر آئیں گے، اس سے زیادہ سخت حالات موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی آئے، لہذا صبر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ جیسے چاہے گا وارث بنائے گا۔ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیری آمد سے پہلے بھی یہی حال تھا، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اب تیرے آنے کے بعد بھی یہی حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک تمہیں اس دھرتی کی خلافت عطا کرے گا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، یاد رکھنا یہ آزمائش ہوگی کہ اس دھرتی میں خلافت تمہیں ملنے کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، پھر فرعون پر ان عذابوں کا تذکرہ ہے جو یکے بعد دیگرے آتے گئے۔ پہلا عذاب آیا طوفان کا، گھروں کے اندر پانی آ گیا، فرعون کے پورے خاندان کے گھروں کے اندر پانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے دوڑے آئے، موسیٰ تو دعا کر، اور اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر اس تکلیف کو تو ہٹائے گا، تیری دعا سے دور ہو گئی، ہم دونوں کام کریں گے۔ لنؤمنن لک، ہم تیرے اوپر اعتماد کر لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عذاب ٹل گیا، پھر ظالم بن گئے، پھر دوبارہ دوسرا عذاب اللہ پاک نے ٹڈیوں کا مسلط کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے، دعا کی، عذاب ٹلا، پھر باغی بن گئے، پھر قنبل جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل خونوں کا عذاب، گھر کی ہانڈی کھانے کی چیزوں میں خون ہی خون بھرا ہوا،
یہ پے در پے عذاب کیوں آئے؟ یہ نشانی ہے اس بات کی وَالدَّمَ آیات مفصلات، پے در پے اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ یہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ جب انہوں نے نہ مانا تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے بڑا عذاب لایا اور ان سے ہم نے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور پھر سب کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیات سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ یہ آج ہمیں بھی سمجھنے کی بات ہے۔ آج اس دنیا میں بھی اللہ پاک چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں لاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن جب ان آیات سے آدمی غافل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پھر بڑے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو دوسرا حصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ کیا مکالمہ ہے، اس کے بعد آگے وہ مضمون ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بے اعتدالیوں سے روکتے رہے، جس کا تذکرہ پہلے سپارے میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ تقریباً 40 اخلاقی جرائم میں یہ قوم مبتلا تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور بارہا ان کو سمجھاتے رہے، لیکن بہرحال ہر کچھ وقت کے بعد کوئی نیا جرم لے کے آ جاتے اور کوئی نئی حرکت لے کے آ جاتے۔ ایک طویل تاریخ ہے اس قوم کی، اور اس قوم کی تاریخ کو یہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کا تذکرہ، اور پھر ان پر جو عذاب آئے، عذاب کی ایک شکل وہاں پر آئی، جو اصحاب السبت تھے جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا اور جن کو روکا گیا تھا کہ نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اس شکار میں وہ حد سے تجاوز کرتے چلے گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس عذاب کا تذکرہ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور یہاں سے نصف کے بعد سے پھر عہد الست کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور دنیا پر اتارا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ساری ذریت کو، انسانوں کو اللہ پاک نے باہر نکالا اور سب سے اقرار کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا جی اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو کہا یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک نے انسان کے دل کے اندر توحید کی بات کو ودیعت رکھ دیا ہے، اللہ پاک نے اندر اس میں توحید کی آبیاری فرما دی ہے، اور پھر دنیا کے اندر اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، کتاب آتی ہے، پھر پیدا ہوتا ہے تو اذان کہلوائی جاتی ہے۔ یہ وہی بیج توحید کا رکھا ہوا ہے، اسی بیج کی آبیاری کے لیے یہ سارا نظام اللہ پاک دنیا میں بناتا ہے۔ اور فرمایا ان کی مثال، بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جن کو ہم نے دل دیے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کسی طرح ہے، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو کوئی نہ سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے دنیا کے اندر جو آنے کا مقصد بتایا اس مقصد کو انسان نہ سمجھے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان، اور آخر میں پھر دعوت کے کچھ اسلوب ذکر فرمائے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ نیکی کا حکم کرتے رہیں اور معافی کو لازم پکڑیں، اور جاہلوں سے آپ اعراض کریں۔ جاہلوں سے اعراض کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ جب تبلیغ کے دوران اگر آپ کا مکالمہ، آپ کا بحث مباحثہ کسی جاہل اور انجان شخص سے ہو جائے تو پھر آپ اعراض کیجیے۔ معنی یہ کہ اگر وہ بے ادبی پر تل آتا ہے، گستاخی پر تل آتا ہے، اور سخت مزاجی پر تل آتا ہے، ضد پر تل آتا ہے، تو آپ ضد کا جواب ضد سے نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسے ڈالتا ہے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اور ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں۔ ایمان والیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ تقویدار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے تذکروا، فوری بیدار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن شیطان کے جو بھائی اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ گمراہی کے اندر آگے چلے جاتے ہیں، آگے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کے آداب سمجھائے، جب تلاوت کی جائے، پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور پھر سمجھایا اللہ پاک کو دل میں بھی یاد کرو، آہستہ آہستہ بھی یاد کرو، بہت چیخ کر مت پکارا کرو، اور غفلت میں مت پڑا کرو، یعنی کسی بھی لمحے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ دو مدنی صورتیں ہیں اور یہ دونوں کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اور سورۃ الانفال کا جو مضمون ہے
وہ یہ کہ مال غنیمت کس کا حق ہے، اور پھر بدر کے احوال یہ صورت بیان کرتی ہے۔ چنانچہ آغاز میں ایمان والوں کی نشانیاں ذکر فرمائی۔ پہلا تو اس سوال کا جواب کہ یہ پوچھتے ہیں کہ انفال کس کو ملے گا، مال غنیمت کس کا حق ہے؟ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جہاں چاہے تقسیم کرے، لہٰذا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ کا ڈر اختیار کرو اور باہمی صلح کرتے رہا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایماندار کی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، اور جب قرآن کی آیات سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، جو ہم نے دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں جن میں نماز ہو، جن کی زندگی میں زکوٰۃ ہو، جو قرآن کی تلاوت کر کے ان کا دل نرم ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہم کہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں، ہم ذکر اللہ بھی نہ کریں، نماز سے بھی غافل، زکوٰۃ سے بھی غافل، اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں، اسباب پر بھروسے، اور ہم کہیں ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نشانیاں کیوں ذکر فرمائی؟ یہ آیات آئینہ ہیں، آئینہ، آئینے میں اپنی شکل اپنا چہرہ دیکھو آپ کیسے ہو، بالکل ان آیات پر اپنے آپ کو پرکھ لو، یہ کسوٹی ہیں ایمان کو پہچاننے کے لیے کہ ان میں یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر کچھ بدر کے احوال سنائے اور ساتھ ساتھ پھر اسلامی لشکر کے خوبصورت آداب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کن بنیادوں پر کامیابی عطا کرے گا۔ اذا لقیتم الذین کفروا، اگر کسی جگہ پر اسلامی لشکر کی ملاقات کافروں کے ساتھ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں جم کر لڑنا ہے، پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ نمبر 2، دوسرا ادب یہ سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرنی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب بھی پکار آئے تو اپنے سب مشاغل کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بڑا اہم اصول ہے۔ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے پکار آئی ہے، اس پکار پر کتنا متوجہ ہوتا ہے؟ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ اور چوتھا ادب یہ سمجھایا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ خیانتیں مت کیا کرو، مال غنیمت کو چرانا، خیانت کرنا، سرکاری املاک کے اندر دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، اور باہمی اموال کے اندر باہمی معاملات میں خیانت کرنا، یہ بدترین جرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہاں یہ جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے آ رہی ہیں یہ سب آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اسلامی لشکر کیسے ہوا کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اللہ کا ڈر، اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمہیں صلاحیتیں عطا کرے گا، اللہ پاک تمہیں صلاحیتیں عطا کرے گا۔ اور پھر کچھ مشرکین کے ان احوال کا تذکرہ ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس طرح سے کیا ہے۔ نضر بن حارث ایک سرداران مکہ میں سے تھا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چمٹ کے کہنے لگا میں محمد کی بات نہیں مانتا، اے اللہ یہ اگر حق ہے میں نہیں مانتا، مجھے ہلاک کر دے۔ ایسی ضد اور ایسی ہٹ درمی۔ تو اب وہ عذاب تو نہیں آیا، تو عذاب جب نہیں آیا تو کہنے لگے دیکھو نا اگر یہ حق ہوتا تو عذاب آتا، تو اس پر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ پاک عذاب نہیں دیتا اے نبی جب تک آپ موجود ہیں۔ عذاب کی صورت جب ہوگی جب آپ یہاں نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کروائی گئی، اور پھر مکہ چونکہ وہ مقدس وادی تھی اور وہاں قتل و قتال جدل و جدال نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے حرم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو بدر میں لے جا کے وہاں پٹوایا۔ وہاں اس طرح سے ان کی سرداری اور ان کا غرور ٹوٹا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا اور جو دین کو جو ہے وہ ٹھکرانے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرنے لگے، اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے نا عذاب نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ عذاب کے لیے دو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہے، نبی کا وجود اور دوسرا استغفار۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی کا وجود تو ختم ہو گیا، البتہ استغفار قیامت تک ہے۔ اور اس بار مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ کے جسد عنصری کو اللہ آسمانوں پر لے جائے یا یہاں ہی دفن ہو، تو آپ نے یہاں پسند فرمایا اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد کی بھی برکتیں رہیں گی کہ جب تک یہ یہاں ہے اللہ پاک عذاب نہیں لائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم متولیان ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، کہا نہیں نہیں نہیں، ہاں متولی ہونا
صرف بیت اللہ حاجیوں کو پانی پلانا، صرف ظاہری تعمیر کر دینا، یہ کوئی متولی ہونے کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ متولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیوں اللہ ان کو سزا نہیں دے گا؟ اس لیے کہ صحابہ کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہے۔ اس کے متولی کون ہے؟ متقی لوگ۔ پتہ چلا آج بھی دنیا کے اندر مسجد کا متولی کون ہونا چاہیے؟ کہ متقی ہے۔ خود جو دیندار نہیں ہے وہ کیا مسجد کا متولی بنے گا؟ اسے تو خود سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر خود دین نہیں ہے، خود تقوی نہیں ہے، خود طہارت نہیں ہے، خود قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، نبی کی زندگی کو نہیں جانتا، وہ کیا مسجد کا متولی بنے گا؟ ولیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ مسجد کی ولایت کا اہل کون ہوتا ہے، اس کا مستحق کون ہوتا ہے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یہ مسجد میں آ کر، حرم میں بیت اللہ کے پاس آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں۔ ان کی نمازیں کیا ہیں؟ سیٹیاں بجاتے ہیں وہاں پر، اور سارا دن گپ شپ میں لگے رہتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان کافروں کو ان وجہ سے، ان جرائم کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ اسباب ہیں عذاب کے، اور عذاب کی رکاوٹ کے اسباب بھی موجود، وہ بھی بتا دیا، اور اسباب کے ہونے کے اسباب، یعنی عذاب کے ہونے کے اسباب بھی سمجھا دیے کہ ان اسباب کی بنیاد پر عذاب اللہ کا اترا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔ www.darsequran.com